نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور صحابہ کرام کے واقعات سے کیا جا رہا ہے. اس کا سلسلہ چل رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کی، ان واقعات کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات سے تقابل یعنی موازنہ کیا جائے گا. جب سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو اس کے گھوڑے کے پیر کو زمین میں دھنسا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور سراقہ بن مالک کے لیے آپ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی. بالآخر سراقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کرنا پڑا. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سراقہ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے تو قریش مکہ نے آپ کو پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹنیاں انعام میں رکھیں. میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہماری طرف ایک آدمی آ نکلا اور ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم ابھی میں نے 3 سواروں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں. یہ سن کر میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چپ رہو. پھر میں نے کہا وہ بنو فلاں ہیں اور اپنے گمشدہ جانور کی تلاش میں نکلے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ شاید کہ ایسا ہی ہو. پھر وہ خاموش ہو گیا. سراقہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر پہنچ کر گھوڑا لانے کا حکم دیا. چنانچہ میرے لیے گھوڑا بطن وادی سے لایا گیا. پھر میں نے اپنا ہتھیار تیار کرنے کا حکم دیا. میرے کمرے کے پیچھے سے میرے لیے ہتھیار نکالا گیا. پھر میں نے اپنے ان تیروں کو لے لیا جن سے میں فال نکالا کرتا تھا. پھر میں نے جنگی سر و سامان سے لیس ہو کر اپنے تیروں کی مدد سے فال نکالا تو وہ تیر نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قریش کے سامنے پیش کر دوں اور 100 اونٹنیاں بطور انعام حاصل کروں. بہرحال میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا. جب میرا گھوڑا مجھے لے کر رفتار پکڑا تو پھسل گیا اور گر پڑا. میں نے دل ہی میں کہا آخر یہ کیا ماجرا ہے. چنانچہ میں نے اپنے تیروں کو نکال کر ان میں سے فال نکالا تو وہی تیر نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. لیکن میں آپ کو گرفتار کرنے سے کب رکنے والا تھا. میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوا. جب میرا گھوڑا مجھے لے کر رفتار پکڑا تو پھسل گیا اور میں گھوڑے سے گر پڑا. میں نے دل ہی میں کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. میں نے اپنے تیروں کو نکال کر ان میں سے فال نکالا تو اس مرتبہ بھی میری چاہت کے برخلاف فال نکلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. لیکن پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے سے باز نہیں آیا. میں سوار ہو کر آپ کے پیچھے روانہ ہوا. جب سوار مجھے نظر آنے لگے اور جو ہی میری نظر ان پر پڑی کہ اتنے میں میرا گھوڑا مجھے لے کر پھسلا اور اس کے اگلے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے اور میں گر پڑا. جب گھوڑے نے اپنے پیروں کو زمین سے کھینچا تو آندھی کی طرح دھواں نکلا. اس وقت میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محفوظ کر دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہونے والے ہیں. چنانچہ میں نے سوار مسافرین کو آواز دی اور کہا میں سراقہ بن جسم ہوں، میرا انتظار کرو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں گا جو تم لوگوں کو ناپسند ہو. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس سے پوچھو آخر وہ کیا چاہتا کیا ہے. ابو بکر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ میرے لیے ایک رقعہ لکھ دیں تاکہ وہ میرے اور آپ کے درمیان ایک نشانی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اس کے لیے رقعہ لکھ دو. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے لیے ہڈی یا پتا یا چیتھڑے میں ایک تحریر لکھ دی اور اسے میری طرف پھینک دیا. یہ سیرت ابن ہشام میں
لکھا ہے۔ اور سراقہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔